الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أن النبي عليه السلام كان إذا كبر رفع يديه إذاع أذنيه ولأن رفع اليد لإعلام العصم فهو بما الله كما رواه يحمل ولا حالة الحزن. صلى الله على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اچھا جی، بات چل رہی تھی جب نماز شروع کرنی ہے تو ہاتھ کہاں تک اٹھانے ہیں. تو ہمارے نزدیک ابہامین کو شحمتین کے محاذی کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ یہ تھلوں توڑ دے کے اور فٹ اتے نہیں لے جانا، ان کے ساتھ محاذی کرنا ہے. کانوں کو ہاتھ لگانے کا فقہ میں ذکر نہیں ہے، کانوں کے شحمتین کے محاذی کا ذکر ہے. اور ہاتھ کی ہتھیلیاں قبلہ کی طرف ہوں، انگلیاں اوپر سے مڑی ہوں تاکہ قبلہ رخ ہو جائے. جی، شفافے کے نزدیک کہاں تک ہاتھ اٹھانے ہیں؟ من کے بین تک. تو ہماری دلیل، ان کی دلیل آ گئی حدیث والانا، اور ہمارے لیے یعنی دلیل ہماری روایت ہے جناب وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رواہ مسلم، اور جناب برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث رواہ احمد و اسحاق بن راہویہ، اور جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث. وہ تفصیل آ رہی ہے، خلاصہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تکبیر پڑھتے تو اٹھاتے اپنے ہاتھوں کو اپنے کانوں کے برابر حذا. جی، تو کانوں کے برابر اٹھاتے. جی، عقلی دلیل، اور اس لیے کہ ہاتھوں کا اٹھانا یہ بہرے کو جنوانے کے لیے ہے کہ اگر جماعت میں کوئی بہرا کھڑا ہے جو کانوں سے سن نہیں سکتا تو ہاتھ اس لیے اٹھائے جاتے ہیں کہ اس کو پتہ چل جائے کہ نماز شروع ہو گئی ہے، تاکہ وہ بھی ہاتھ اٹھا کر نماز میں داخل ہو جائے. اور وہ یعنی بہرے کو جنوانا یہ اس کے ساتھ ہے جس کا ہم نے قول کیا ہے، کیونکہ کاندھوں تک اٹھانا تو نیچے پتہ نہیں چلتا، یہاں اٹھائیں گے تو پچھلا بندہ دیکھ سکتا ہے. اچھا، شفافے کا جواب، اور وہ حدیث کے روایت کیا اس کو امام شافعی رحمہ اللہ نے حمل کیا جائے گا اس حدیث کو عذر کی حالت پر. کس پر؟ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ وہ دیکھو نا نیچے وما رواہ، یعنی حالت اشتمال بالعکس یا فی الشتاء، کہ سردیوں میں جب چادریں اوڑھی ہوئی ہوں اور سخت سردی ہو تو یہ اس وقت ہے کاندھوں تک ہاتھ اٹھانے، عام حالات میں کانوں تک، کیونکہ ابت مشغول ہوتی ہے ان کی حفاظت کے ساتھ، یہ جو وہ لباس اس وقت چادریں. اچھا جی، روایت وائل دیکھ رہے ہو، عن وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انہوں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ آپ نے اٹھائے اپنے دونوں ہاتھ حتیٰ کہ سرکار داخل ہو گئے نماز میں، ہاتھ اٹھائے حیال اذنیہ، اپنے کانوں کے برابر. جی،
پھر سرکار نے التحاف کیا اپنے کپڑے کے ساتھ، یعنی ہاتھ کپڑے میں، پھر رکھا سرکار نے اپنے ید یمنا کو یسرا پر، پس جب ارادہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہ رکوع فرمائے، نکالا اپنے ہاتھوں کو کپڑے سے، پھر بلند کیا ان دونوں کو، جی، پھر اللہ اکبر پڑھا، فرکع پس رکوع کیا۔ تو یہ باقی جگہ ہاتھ نہیں اٹھانی، اس پر ہمارے پاس دوسرے دلائل علیحدہ۔ اس حدیث سے صرف یہی مسئلہ ہے کہ ہاتھ کانوں تک اٹھائے، بات سمجھیے۔ پس جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھا سمع اللہ لمن حمدہ، تو اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، پس جب سجدہ کیا تو رکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضع بین کفیہ، رکھا اپنے ناک مبارک، پیشانی مبارک کو اپنے کفین کے درمیان، نصب الرایا۔ حضرت برا آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب نماز پڑھتے تو سرکار اٹھاتے اپنے ہاتھوں کو حتیٰ کہ ہو جاتے سرکار کے دونوں ابہام، انگوٹھے آپ کے دونوں کانوں کے برابر۔ حضرت انس رواہ الحاکم فی المستدرک، علامہ ذیلی نے نقل کیا، نصب الرایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ دیکھا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، سرکار نے اللہ اکبر پڑھا، پس محاذی کیا اپنے ابہامین کو اپنے کانوں کے، پھر سرکار نے رکوع کیا حتیٰ کہ ٹھہر گیا ہر جوڑ سرکار سے، سکون کے ساتھ رکوع کیا۔ جی، بار آپ کی بارگاہ میں عرض کی ہے، یہ جو نماز ہے یہ سکون کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ میں کم از کم اس مسجد کے علاوہ چونکہ آپ کو تو مسئلے سمجھائے ہیں تو کوئی تھوڑی شرم کر دے ہو، جہاں بھی نماز پڑھتا ہوں میں عبدو و رسول سے آگے نہیں جاتا، تو امام صاحب سلام پھیر دیتے ہیں، اور تسبیحات بمشکل سے 1.5 تسبیح پر پہنچتا ہوں تو وہ سجدے سے سر اٹھا لیتے ہیں۔ جی، اور دوسرا مسئلہ آپ کو بارہا سمجھایا ہے کہ یہ رمضان کی نماز، تراویح اور باقی نمازوں کا یہ ادائیہ شریف پر پہنچ گئے، البی کبیر سے لے کر کئی فرق آئے کہ رمضان کی جو نماز ہے اتھے چھریاں کوہاڑیاں تیز کر دے تو ٹھکو ٹھک، اور رمضان کے علاوہ یعنی اسی نماز میں فرض تھوڑے آرام سے ہیں، تراویح کے بعد وطروں میں پھر سپیڈ تھوڑی آہستہ، آگے تیل مہنگا ہو گیا ہے۔ جی، تو جس لئے تراویحیں شروع کی تھیں اس ٹائم تیل سستا ہویا، کم چاہ دیتا ہے، جی گڈی سپیڈ تے لا دیتی ہے۔ واہ، تو یہ ہے نا کہ سرکار ہر جوڑ، جی، تو وہ جو شخص نے نماز پڑھی، جس کو کہتے ہیں مسیء الصلاۃ، حدیث کے باب میں فقہا کہ مسیء الصلاۃ، نماز میں غلطی کرنے والا، کتنی بار نماز پڑھائی سرکار نے؟ 4تھی مرتبہ فرمایا یہ غلطی ہے، ٹھیک کر اس کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَانْحَتَّ بِالتَّكْبِيرِ، پھر سرکار اللہ اکبر کہتے ہوئے نیچے تشریف لے جاتے، حتیٰ کہ سبقت کرتے سرکار کے مبارک گھٹنے سرکار کے ہاتھوں سے۔ گھٹنے پہلے رکھے ہیں، ہاتھ بعد میں، جب بڑھاپا آئے مجبوری ہے پھر علیحدہ صورت ہے۔ جی، اچھا جی، عقلی دلیل توجہ پہ، وَلِأَنَّ رَفْعَ الْيَدِ، ٹیلا باز نے سوال کیا ہے کہ اگر ہو اسم کے اعلام کے لیے کہ یہ جو ہاتھ اونچے کرنے ہیں جماعت میں، یہ اس لیے ہے کہ جو بہرا ہے وہ دیکھ لے، اگر یہ دلیل ہے
تو پھر البتہ نہ لائے اس کو منفرد. تو جب اکیلے پڑھ رہا ہے پھر تو کاندھوں تک اٹھائے. کہ جب اوپر اٹھانے کی علت یہ ہے تو جب اکیلا پڑھ رہا ہے تب تو کسی بہرے کو نہیں دکھا رہا نا, تو پھر کیا کرے, کاندھوں تک. سوال ہے جواب بِأَنَّ الْأَصْلَ هُوَ الْأَدَاءُ بِالْجَمَاعَةِ کہ اصل جو ادائیگی ہے وہ تو جماعت کے ساتھ ہے. یہ تو مدرسے کے طلباء کی شان ہوتی ہے کہ نماز پڑھنی نہیں, یہ پڑھنی ہے تو جماعت کے ساتھ نہیں پڑھنی. امام بنا دیں پھر چند ہزار کے لیے جماعتیں کرانی ہیں, یہ تو طلباء کی شان ہے. بسم اللہ. لِإِعْلَامِ الْأَصَمِّ میں کہتا ہوں کانا یاجب علیہ واجب تھا صاحب داہ پر کہ یوں کہتے لِإِعْلَامِ الْأَصَمِّ ایضاً. جی ایک تو حدیث شریف ہے, دوسرا بہرے کو جنوانے کے لیے ایضاً کہتے بے زیادت ایضاً لرفع التناقض صورتاً اس لیے پیچھے اس لیے کہ ذکر کیا بلن یہ کہ ہاتھوں کے اٹھانے کا معنی کبریائی کی نفی کرنی ہے اللہ تعالیٰ کے. تو وہاں تو یہ عقلی دلیل دی تھی, یہاں یہ عقلی دلیل دے رہے. اب ایدن آ جائے تو پھر ہوتا ہے کہ یہ بھی دلیل ہے, یہ بھی دلیل ہے, یہ بھی دلیل ہے. تو پس نہ ہوگا یہ جب صرف غیر سے کبریائی کی نفی کے لیے ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں, ٹھیک کل پڑھا آپ نے جی, تو پھر غیر کے لیے تو ہاتھ نہیں نہ اٹھانے چاہیے حتیٰ کہ ہو جائے تخصیص فائدہ. محض وہ ہوگا لغیری اس کے ساتھ جب اس کے لیے دو معنی ہوں اور وہ نفی بھی ہو, اور کن دونوں وجہ سے ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں. اور یہ بات تو حاصل ہوگی بے ذکر قول ہی ایدن کے ساتھ کہ وہ بھی وجہ ہے اور یہ بھی وجہ ہے. مگر یہ کہ مصنف صاحب دایا رحمہ اللہ نے تابع داری کی ہے شمس الائمہ سرخسی کی. اسی طرح ذکر کیا انہوں نے, ایدن نہیں لگایا تو انہوں نے بھی نہیں ذکر کیا, کیونکہ فقہا کا طریقہ ہے ترک تکلف اور معانی کا سمجھانا. معانی سمجھانا مقصود ہوتا ہے, یہ جو ترکیبی تکلفات ہوتے ہیں بعض دفعہ اس کا لحاظ نہیں کیا جاتا. اچھا جی, واہ ہو واہ جی, یعنی جنوانا اسم کو یہ ما کلنا کے ساتھ ما کا بیان یعنی اٹھانا دونوں ہاتھوں کو حتیٰ کہ برابر کرے اپنے ابہامین کو اپنے کانوں کے شحمتین کے. وما رواہو جو امام شافعی رحمہ اللہ نے روایت کی ہے یعنی حدیث ابو حمید ساعدی رحمہ اللہ کی, وہ محمول حالت روایت کی گئی ہے عذر پر دلیل دیتے ہیں. روایت کی گئی جناب وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, وہ کہتے ہیں آیا میں مدینہ شریف پڑھا ہے نا, یہ اپنے علاقے کا بڑا رئیس آدمی کا بیٹا تھا جی, اور وفد تھا اس کے ساتھ جی. آیا میں مدینہ شریف پس پایا میں نے صحابہ پاک رضی اللہ عنہم کو اٹھاتے تھے اپنے ہاتھوں کو کانوں تک. سرکار کے زمانہ پاک کی بات ہے. پھر آیا میں صحابہ پاک کے پاس اگلے سال سردی سی اور ان پر اکیسا اور برانس کوئی کوٹ پائے تے اور ٹوپیاں اچیاں. انہوں نے اپنے زمانے تے نہ قیاس کرا جے بینج دے جبے تے کبے تے انج نہیں سمجھے ہی ہے مطلب ہے جی. آئینہ دیکھنا منع نہیں ہے جی, لیکن میں نے کم از کم یہ جزی نہیں پڑھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جمعے کے لیے تشریف لاتے تھے تو امامہ باندھتے ہوئے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر باندھتے تھے. یہ میں نے نہیں پڑھا, آپ نے پڑھا ہے؟ اتنے سال ہو گئے. خلفائے راشدین کے بارے میں یہ نہیں ہے, میں نے کم از کم نہیں پڑھا.
نہ سنا ہے کہ جمعے والے دن جب وہ جمعہ پڑھانے آتے تھے تو باقاعدہ 4 شیشے لگے ہوتے تھے، دائیں بائیں آگے سے امامہ باندھتے، دیکھتے، کھولتے، پھر ٹھیک کرتے، پھر کنگھی شروع کرتے، ابھی ٹھیک نہیں ہوئی۔ تو یہ ناراض نہ ہونا شاہ جی یہ ویلے لوگوں کا کام ہے، کنہ دا جنہیں تقریراً پکیاں پکائیاں پورے سال دیاں بس، اور ساری زندگی اللہ خیر کرے جی۔ صرف ایک ریاض الصالحین کدے بندے دے پتراں طرح ابتدا تو شروع کرن، مولوی مر جائے گا تے کتاب پوری نہیں ہوے گی تے قوم نو ہر جمعے نویاں حدیثاں پہنچ جان گی، انہاں دی اصلاح ہو جائے گی۔ میں اتنے لوگوں کو کیا سی، میں کہ اللہ کرے وہ دور آوے جمعے دا دن ہوے تے وچ بندے 2-4 کھڑے ہو جان تے قرآن شریف لے لین، ہاتھ چ پکڑ لین تے مولوی صاحب دے جا کے چولی چ رکھن کہ اللہ رسول دا واسطہ تیرے واقعے سارے سانو پک گئے نے، تیریاں کرامتاں بھی سانو پک گئیاں نے، تیرے شعر بھی سانو پک گئے نے، خدا دا واسطہ ہی آ قرآن ہی تو سانو ککھ تفسیر نہ سنا، صرف الحمد تو سونی تلاوت کر کے ایک رکوع دا سانو ہر جمعے ترجمہ سنا دے، اسی تیرے پیراں نو بھی چوماں گے، خدا دا نائی ہونے پٹاری بند کر، اللہ دا قرآن سنا۔ میں کہنا اللہ کرے ہر مسجد وچوں بندے اٹھ پین تے خطیب صاحب دے جا کے چولی چ قرآن شریف رکھ دین کہ خدا دا نائی سانو معافی دے دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یار ہوں تو میرے وال سارے چٹے نے، میں عرض کر رہا ہوں شاید کسی سنن والے نوں کوئی فائدہ ہو جائے، کوئی گل کسی دے کھانے چ پی جائے، پر تسی جیڑی میں گل سمجھانا وچوں نوں کٹ دیندے ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو وہ کہتے ہیں اگلے سال میں آیا تو ان کے اوپر تھے، تو من شدت البرد، سخت سردی کی وجہ سے، تو یرفعون ایدیہم الی المناکب، تو انہوں نے اندر سے ہاتھ اٹھائے کاندھوں تک۔ تو یہ حدیث دلیل ہے کہ یہ کس حالت پر محمول ہے؟ عذر پر۔ اگر چادر اوپر لی ہوئی ہے تو ہاتھ نکالنے سردی ہے تو پھر کاندھوں تک اٹھا سکتے ہیں۔ اب بھی جب عذر پر محمول ہے تو عذر تو جائز ہے نا، تو اب بھی اگر سردی زیادہ ہو باہر تو ہاتھ اگر کاندھوں تک اٹھا کر اس نے باندھ لیے ہیں تو ٹھیک ہے کہ کوئی نہیں ٹھیک۔ انفیوں کے نزدیک بھی جواب جو دے رہے ہیں کہ یہ حالت عذر میں ہے تو حالت عذر سب کے لیے جائز ہوتی ہے نا، اللہ پلا کر دے۔ چلو جی، اور ہماری دلیل روایت ہے جناب وائل بن حجر کی اور جناب برا بن عازب کی اور جناب انس بن مالک کی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اللہ اکبر پڑھتے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے اپنے دونوں کانوں کے برابر، اور اس لیے کہ ہاتھوں کا اٹھانا بہرے کو جنوانے کے لیے ہے، اور یہ بات اس کے ساتھ ہے جس کا ہم نے قول کیا، یعنی ہاتھ کانوں تک اٹھانے، اور وہ حدیث کی روایت کیا امام شافعی رحمہ اللہ نے، اس کو حمل کیا جائے گا یا حمل کی جائے گی عذر کی حالت پر۔ چل میں نے کیا روایت ہے جناب وائل بن حجر اور جناب برا بن عازب اور جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی کتنے رکھے صلی اللہ علیہ وسلم جب تکبیر پڑھتے اٹھاتے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں کانوں کے برابر، اور اس لیے کہ ہاتھوں کا اٹھانا پہلے کو جنوانے کے لیے، اور یہ اس کے ساتھ ہے جس کا قول کیا ہم نے، اور وہ حدیث کے روایت کیا اس کو امام شافعی رحمہ اللہ نے حمل کیا جائے گا عمل، چل ٹھیک ہے، محمول ہے، عمل کی جائے گی۔ چلو شکر الحمدللہ۔ اچھا جی، فرق اول بین صلاۃ الرجل و صلاۃ المرد، تو یہ گننا بھی کتنے فرق ہے۔ عورت اٹھائے اپنے ہاتھوں کو اپنے کاندھوں کے برابر،
عورت نماز کے لیے یہاں تک ہاتھ اٹھائے، کہاں تک؟ کندھوں تک۔ او صحیح ہو، یہی صحیح ہے، یہی وجہ۔ عورت کا سارا معاملہ پردے پر ہے۔ کس پر ہے؟ اس پردے پر نہیں، پردے پر، اس لیے کہ یہ کام کاندھوں تک ہاتھ اٹھانا یہ زیادہ پردے والا ہے، استر ہے عورت کے لیے۔ وہ دیکھو، ہو وہ صحیح ہو، جی جہاں صحیح ہوتا ہے اس کے مد مقابل بھی روایت ہوتی ہے۔ احتراز کیا ہے وہ صحیح کہہ کر امام حسن بن زیاد کی روایت سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے کہ عورت اٹھائے ہاتھوں کو اپنے دونوں کانوں کے برابر۔ جی چل بھی، اور عورت ذکرہ محمد بن مقاتل فی املائہ، اور عورت اٹھائے اپنے ہاتھوں کو اپنے کاندھوں کے برابر، یہی صحیح ہے، اس لیے کہ اتنا ہاتھ اٹھانا استر ہے عورت کے لیے۔ جی دونوں ہاتھوں کو اپنے کاندھوں کے برابر، یہی صحیح ہے، اس لیے کہ یہ استر ہے عورت کے لیے۔ جی چل، بدلت تکبیر وہ بلا ہوئے وہ اللہ بلا کرے وہ الرحمن اکبر او لا الہ الا اللہ او غیرہ من اسماء اللہ تعالی اجزأہ عند ابی حنیفہ و محمد رضی اللہ رحمہ اللہ۔ رضی اللہ منع نہیں ہے گا بھی، جو زبان تے شروع ہو جائے پھر کر دیتا ہے، جو لکھیا ہے پہلے اس تے تیار رکھے نا جی، محقق بعد بنا گے پتر وقال رحمہ اللہ تعالی ان کان یحسن التکبیر لم یجزئہ الا قولہ اللہ اکبر او اللہ الاکبر او اللہ الکبیر۔ چلو جی، جب نماز شروع کرنی ہے تو تکبیر سے شروع کرنی ہے۔ کس سے؟ تکبیر کا لفظ کون سا ہے؟ جی وہ مشہور ہے اللہ اکبر، مبتدا معرفات خبر نکرہ، مبتدا اللہ اکبر۔ مسئلہ مربعۃ الاقوال، اس مسئلے میں 4 قول ہیں، سنیں، ایک طرفین کا، ایک امام ابو یوسف کا، امام شافعی اور امام مالک 11 ہیں۔ پس اگر کہا مسلی نے، اور مسلی وہ نہیں جنہوں لوگ مسلی آندے نے، نمازی ہوندا بیڑا کر کے چوڑے انگریز دا کہ جڑے عزت والے لفظ آن وہ کنہ لوکاں واسطے استعمال کر گیا جی۔ ہو پس اگر کہا مسلی نے تکبیر کی جگہ، یعنی اللہ اکبر کی جگہ، کس کی جگہ؟ اللہ اجلو، یعنی مسند کو بدلایا، کس کو بدلایا؟ یا اللہ اعظم، ابھی کس کو بدلایا؟ یا الرحمن اکبر، کس کو بدلایا؟ یا دونوں کو بدلایا، لا الہ الا اللہ، ادھر دیکھو، لا الہ الا اللہ سبحانک اللہم، یہ مطلب ہے، یہ کہہ کر نماز شروع کر دی۔ یا اس کا غیر اللہ تعالیٰ کے اسماء سے اجزاءہ، تو کافی ہے اس کو، مکروہ ہے کہ نہیں مولانا تفصیل آ رہی ہے، کافی، نماز شروع ہو جائے گی، کافی ہے اس کو عند ابی حنیفہ و محمد رحمہم اللہ۔ جی اور دیکھ وہ ادھروں فَإِنْ قَالَ بدل تکبیر، علم، جان اس بات کو کہ جو شخص شروع ہونے والا ہے نماز میں، جب اس نے کہا اللہ اکبر تو ہو جائے گا شارع فی الصلاۃ بلا خلاف۔ اس میں سب کا اتفاق ہے کہ یہ نماز میں شروع ہو گیا، نماز شروع ہو گئی ہے۔
اور اسی طرح جب کہا اس نے اللہ اکبر، خبر معرفہ کر دی، کیا پڑھا؟ خلاف ہے واسطے امام مالک کے اس میں اللہ اکبر میں 2۔ اور اسی طرح جب اس نے کہا اللہ الکبیر، جی اس میں خلاف ہے امام مالک کا بھی اور امام۔ اور جب کہا نماز شروع کرنے والے نے اللہ اجلو، اللہ اعظم، الرحمن اکبر، لا الہ الا اللہ، یا ادھر دیکھو الحمدللہ سبحانک اللہم و بحمدک، یہ مطلب ہے الحمدللہ کہہ کر نماز شروع کی۔ یہ سورہ فاتحہ نہیں مراد، تکبیر تحریمہ کی جگہ کیا پڑھا؟ یا سبحان اللہ یا لا الہ الا اللہ۔ تو پس تحقیق فرمایا ہے امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہم اللہ نے اجزاءہ اس کو، یعنی نماز میں شروع ہو گیا، اور فرمایا امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے اگر اچھے طریقے سے تکبیر پڑھ سکتا ہے، یعنی ممکن ہے اس کو یہ کہ کہے اللہ اکبر یا اللہ الکبیر، جی تو نہیں جائز، باقیوں سے نماز میں شروع نہیں ہوگا۔ یہ جو باقی جملے ان سے کن کے نزدیک؟ اور اگر اچھے طریقے سے یہ نہیں پڑھ سکتا تو پھر جون سا جملہ اچھے طریقے سے پڑھ سکتا ہے اس کے ذریعے نماز شروع ہو جائے گی۔ جی ساری زندگی بیت گئی، مولانا صاحب ہوں یا مفسر قرآن ہوں، شیخ الحدیث ہوں یا جٹ ہو یا شہری ہو، کوئی بھی ہو، کہ یہ احساس نہ ہو کہ میرے لفظ عربی ٹھیک ہیں کہ نہیں۔ کیسی باکمال زندگی ہے جی۔ ویسے تو فخر ہو گیا کہ اعتکاف کے دنوں میں 15 مرتبہ قرآن شریف پڑھا ہے، لیکن حضرت لفظ بھی آپ کے ٹھیک ہیں۔ پڑھا تھا نا باب ذلت القاری، جی ہر کتاب میں ہے کہ یہ لفظ اگر یوں پڑھا جائے تو نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ نہیں ہوتی جی۔ یہ جڑا سادے حافظہ والا سسٹم چلے ہیں ان بھی بانی کون ہے پاکستان؟ ظاہر ایسی تو پیچھے ایسے تو پوچھ سکتے ہیں نا، پوچھ سکتے ہیں، ہر پچھلا پہلے نو پوچھ سکتا ہے کہ حضور سادہ سسٹم کتوں شروع کیتا جی؟ صاد اور سین ایک جیسے ہو گئے، قاف اور کاف ایک جیسے ہو گئے، ذال زا ایک جیسے ہو گئے، ہا اور ہا ایک جیسے ہو گئے۔ یہ سسٹم کس نے شروع کیا؟ کون ہے بانی اس کا؟ اگر آپ نے حفظ کا مدرسہ بنایا ہے، قوم کے بچوں کے ساتھ بھلا کرنا چاہتے ہیں، تو پھر کوئی وہ بندہ تلاش کرے نا جس کے اپنے لفظ تو ٹھیک ہو نا جی۔ تو نہ تنو کہ لوگوں کو بخانا ہے 15-16 بچے بیٹھے نا، حفظہ بیٹھے نے، اشتہار چھاپنا۔ حضرات سب سے زیادہ کھالوں کا مستحق مدرسہ یہی ہے، باقی سارے فراڈ نے۔ مخیر حضرات سے اپیل ہے کہ حدیث پڑھی آپ نے کیا کہ اللہ تعالیٰ جس کو قرآن کا علم دے وہ اپنے آپ کو غریب، سب سے امیر وہ ہے۔ تو یہ 2 ٹکوں والوں کو کہنا کیا؟ مخیر حضرات، اپنے آپ کو کہنا مجبور حضرات۔ مولانا کچھ احساس کرو، کچھ خیال کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، وسعها ہے، بندہ اتنا ہی مکلف ہے جتنی اس میں طاقت، اتنا ہی مکلف ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، امام ابو یوسف فرماتے ٹھیک نہیں ہے۔
او غیر ہی من، اگر اس نے صرف کہا اللہ تو آگے نماز شروع کر دی تو لا یسیر و شارعا فی، ظاہر و روایت یا کہ شارع نہیں بنا، وہ نماز شروع کرنے والا۔ اور حسن بن زیاد کی روایت عن ابی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اگر صرف اللہ کا تو ہو جائے گا۔ اور ذکر کیا شمس الائمہ نے کہ ہو جائے گا وہ شروع ہونے والا عند محمد رحمہ اللہ۔ اجزاءہ، تحقیق دلیل پکڑی ہے اجزاء پر، یہ کافی کیوں ہے، اس پر دلیل کیا ہے؟ بیان کریں جی بقولہ تعالی وَذَكَرَ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور اس نے اپنے رب کے نام کا ذکر کیا پس نماز پڑھی۔ اب یہ جو ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ ہے تو یہ تو عام ہے، یہ تو کیا ہے، اس میں اللہ کے کسی بھی نام کا ذکر کریں تو فصلہ ہو سکتا ہے، نماز شروع ہو سکتی ہے۔ اور مراد اس وقت ذکر اسم ربہ سے تکبیرۃ الوجہ، یہ کیوں تکبیرۃ الابتداء مولی بحث؟ اس لیے کہ ذکر وہ ذکر کہ جس کے پیچھے نماز آ رہی ہے بغیر فصل کے، فصلا، تو وہ کیا ہوگی؟ جس کے بعد فوراً نماز شروع ہو جاتی ہے تو وہ کیا ہوتی ہے؟ تو لہذا وذاکر اسم ربہ میں کس کا ذکر ہے؟ تو لہذا پس تحقیق شروع ہو جائے گی نماز بے مطلق کے ذکر، جی پس نہیں جائز مقید کرنا ذکر ربی کو، ذکر رب کو بے لفظ دونا، اس لیے کہ پھر اس آیت کا نسخ لازم آ جائے گا۔ عند ابی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا، یہ اللہ اکبر، اللہ اکبر کے علاوہ یہ جو باقی جملے ہیں، کیا ان کے ساتھ شروع کرنا کراہت ہے کہ نہیں ہے؟ کراہت تنزیہ، کراہت، چونکہ سنت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اللہ اکبر پڑھا ہے، تو جب سنت کا خلاف ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے۔ کیا مکروہ ہے کہ نہیں؟ اصح یہ ہے کہ انہو مکروہ ہے، نماز شروع ہو جائے گی۔ پس تحقیق ذکر کیا امام قدوری نے عن ابی حنیفہ اپنی سند کے ساتھ نسن کہ انہو کہ مکروہ افتتاح الا بقولہ اللہ اکبر۔ جی آگے پھر پڑھ دیا، پس اگر کہا شارع فی الصلاۃ نے اللہ اکبر کی جگہ اللہ اجل یا اللہ اعظم یا الرحمن اکبر یا لا الہ الا اللہ یا اس کا غیر اللہ تعالیٰ کے اسماء سے، تو کافی ہے اس کو۔ عند ابی حنیفہ و محمد رحمہم اللہ۔ خاص اگر کہا شارع فی الصلاۃ نے اللہ اکبر کی جگہ اللہ اجل یا اللہ اعظم بسم یا اللہ الرحمن اکبر یا لا الہ الا اللہ یا اس کا غیر اللہ تعالیٰ کے ناموں سے، تو کافی ہے اس کو عند محمد عند ابی حنیفہ و محمد رحمہ۔ اچھا جی توجہ، اور فرمایا امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے اگر اچھے طریقے سے تکبیر پڑھ سکتا ہے تو نہیں جائز اس کو، مگر یہ تین جملے، مگر اس کا قول اللہ اکبر، اللہ الاکبر، اللہ الکبیر، اللہ الکبیر۔ سنیں جی کتنے ہو گئے؟ وہ حاشیے پر آئے گا چوتھا بھی کہ الکبیر کو نکرا اللہ کبیر، تو یہ چار۔
کتنے ہو گئے؟ کون سے؟ اللہ کبیر. کن کے نزدیک اگر اچھے طریقے سے تکبیر پڑھ سکتا ہے تو پھر وہی جملے ہوں جس میں کاف با را کا مادہ ہو. جو خبر ہے نا وہ کاف با را کے مادے والی. اکبر الاکبر کبیر الکبیر. وقال ابو یوسف رحمہ اللہ، دیکھ رہے ہیں حاصل الخلاف لوٹتا ہے اس کی طرف کے ذکر کیا اس کو شیخ الاسلام نے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ تحریمہ کا جو رکن ہے وہ عین تکبیر ہے یا رکن عمل لسان من الثناء ہے کہ زبان کے ذریعے ثنا کرنی. یہ رکن ہے یا تکبیر رکن ہے کہ اس میں کاف با را کا مادہ ہو. اصل حاصل خلاف امام صاحب امام ابو یوسف اور طرفین کا یہ ہے. اچھا جی، ان کان یحسن التکبیر ذکر کیا گیا کتاب الصلاۃ میں کیا، اور فرمایا امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے کہ جب اچھے طریقے سے تکبیر پڑھ سکتا ہے اور جانتا ہے اس مسئلے کو کہ نماز شروع ہوتی ہے کس کے ساتھ، اس مسئلے کو بھی جانتا ہے تو نہیں ہوگا شارع مگر ماذ کرنا کے ساتھ الفاظ سے. وہ 3 چوتھا بھی نال ہے. بہرحال جب وہ نہیں پہچانتا افتتاح بالتکبیر کو، جی کہ اس کو یہ مسئلہ نہیں ہے پتہ، اگرچہ اچھے طریقے سے تکبیر پڑھ سکتا ہے پھر بھی دوسرے جملوں سے جائز ہے کیونکہ اس کو مسئلہ نہیں پتہ. یجوز، سمجھ گئے؟ الا قولہ قال ابو یوسف رحمہ اللہ فی الجامع صغیر. وہ امام محمد صاحب نے جو روایتیں کی ہیں ساری 6 کتابوں میں کہ جب اچھے طریقے سے تکبیر پڑھ سکتا ہے تو نہیں جائز مگر 4 الفاظ کے ساتھ. ان میں سے اللہ کبیر ہے، باقی 3 کتاب میں مذکور ہیں. تو کل کتنے ہو گئے؟ کون سے؟ یعنی اکبر نکرہ معرفت، کبیر نکرہ معرفت، مبتدا اس میں جلالت، 4 ہو گئے. اچھا جی، اللہ الکبیر. امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے ایک روایت ہے کہ اگر اس نے کہا اللہ الکبار کی، یہ مبالغے کے صیغے ہیں، فعال کا وزن یاد ہے، اللہ الکبار تو یسیرو. اب یہ 5واں جملہ ہو گیا. کتنا ہو گئے؟ اس میں بھی کاف با را کا مادہ ہے جی. ہماری حالت یہ ہے، ناراض نہ ہونا، مدرسے کے اندر دورہ حدیث کے طالب علموں کو، جو ہمارے آج تنظیم کے، جب سے یہ باجی تنظیم آئی ہے، کون آئی ہے؟ باجی تنظیم جب سے آئی ہے، یہ سن 1982 میں آئی تھی. کون؟ باجی تنظیم سن 1982 میں آئی تھی. میں اس وقت ککھڑ مڑی پڑھتا تھا. تو دورہ حدیث شریف کے طالب علموں کو جماعت کرائے کوئی مولوی تو اس طرح پڑھ دے، اللہ الکبار، رولا پا دینا سارے. حالانکہ پڑھ دورہ رہے نے، ادائے جو گزر گئے نے، پر گزرے انجنے نا کہ بیٹا یہاں سے تیاری کرنا، یہاں سے پیپر ہوتا ہے. دین کو دین سمجھ کر پڑھنا ختم ہو گیا ہے، دین اب پیپروں کی نظر ہو گیا ہے جی. ویسے جملہ کہنے سے کہ اللہ رسول کی رضا کے لیے پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی بیٹا جی، اور مانا کرو بھائی. اور فرمایا امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے اگر اچھے طریقے سے تکبیر پڑھ سکتا ہے، یعنی وہ جملہ جس میں کاف با را کا مادہ ہے تو نہیں کافی اس کو مگر
قول اس کا یعنی نماز شروع کرنے والے کا اللہ اکبر اللہ الاکبر اللہ الکبیر اللہ کبیر، اور چوتھا شبہ شبہ۔ اور فرمایا امام بالخصوص رحمہ اللہ نے اچھے طریقے سے تکبیر پڑھ سکتا ہے تو یہ کافی اس کو، مگر قول اس کا اللہ اکبر یا اللہ الاکبر یا اللہ الکبیر۔ وقال الشافعی رحمہ اللہ تعالی لا يجوز الا بالاولین، اور فرمایا امام شافعی رحمہ اللہ نے نہیں جائز مگر اولین کے ساتھ، یعنی خبر کو صرف معرفہ کر سکتے ہیں بس اللہ اکبر اللہ الاکبر، بس صرف انہی کے ساتھ جائز ہے، اس کے علاوہ جائز نہیں ہے۔ اور فرمایا امام شافعی رحمہ اللہ نے نہیں جائز مگر اولین کے ساتھ، جی۔ اور فرمایا امام شافعی رحمہ اللہ نے نہیں جائز مگر اولین کے ساتھ۔ وقال اور امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ نہیں جائز مگر صرف اول، کون؟ اللہ ہو بس، اس کے علاوہ جائز نہیں ہے۔ سنی گل وہ حدیثیں لکھی ہیں نا، وہ بہت ساری، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ شروع کرتے یا کسی کو نماز کا طریقہ بتاتے تو سرکار یہی فرماتے کہ اللہ اکبر، جی۔ تو لہٰذا بھائی صرف اول کے ساتھ جو جائز ہے، اگر اللہ اکبر بھی کہے گا تو مالکیوں کے نزدیک نماز شروع نہیں ہوئی، نماز شروع نہیں ہوئی۔ یہ بارہا میں نے آپ کو عرض کیا کتنے بڑے اختلاف ہیں، جی۔ حنفی نے نماز شروع کیا ہے اللہ اکبر کے ساتھ، مالکیوں کے نزدیک یہ نماز میں داخل ہوا ہے کہ کوئی نہیں، جی۔ باقی سارے جملوں کے ساتھ، جی، کوئی کفر دے فتوے نہیں لگے جی۔ ہن صرف ہے تو جڑا ہے نا بس دی اگلی باری تو بہ جائے پھر بھی کفر دا فتوی ہے، جے پچھلی باری تو بہ جائے پھر بھی کفر دا فتوی ہے، جے آپ پہلوں بڑھیا بیگ پچھوں رکھیا سو پھر بھی کفر دا فتوی ہے، جے پہلوں بیگ اندر رکھ لیا آپ پیچھے بڑھیا پھر بھی کفر دا فتوی ہے، جی۔ ظاہر ہے میں جڑی مثال دے رہا میں سچ دے رہا بھائی یہ کچھ ہی ہے، جی جی رولا میں۔ اور فرمایا امام مالک رحمہ اللہ نے نہیں جائز مگر اول کے ساتھ، جی، لأنہ بس اصل امام مالک رحمہ اللہ کی دلیل کہ یہی منقول ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو منقول ہے وہ کیا؟ اللہ منقول من فعل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تباہول، جو نسل در نسل جملہ آ رہا ہے وہ صرف ایک ہی ہے، کیا؟ یہ فرماتے ہیں مالکی کہ چونکہ ایک ہی جملہ ہے لہذا اسی کے ساتھ نماز شروع ہوگی باقیوں کے ساتھ نہیں، اس لیے کہ یہی منقول ہے۔ یہ صغرا کبریٰ گوں آ رہے، جی۔ والاصلو، لہذا اصل یہ ہے کہ جو چیز توارث کے ساتھ آ رہی ہے اسی پر رکو، کیا کرو؟ دائیں بائیں نہ جاؤ۔ دلائل ہے سہارے کے کیا کہ جی کہ وہ اصل اس میں کیا ہے؟ توقیف، اسی پر رکو۔ چلو جی، اور اصل اس میں توقیف ہے، کس میں؟ منقول میں۔ جو منقول ہے جو توارث ہے وہیں رک جاؤ۔ ہاں جی شاباش جی۔ اچھا، امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک اللہ اکبر بھی ٹھیک ہے، اس پر دلیل اللہ اکبر تو بالاتفاق ہے نا، اس پر دلیل امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں الف لام کا داخل کرنا یعنی الاکبر پڑھنا یہ ابلغ فی الثناء ہے، لہٰذا یہ الاکبر قائم ہو جائے گا اکبر کے مقام کے۔ جی ادھر دیکھ، ابلغ، یہ ابلغ کیسے ہوا؟ اس لیے کہ خبر کا معرفہ لانا تقاضا کرتا ہے خبر کے اثر کا، کس میں؟
جیسا کہ اپنی جگہ یہ بات بیان کی گئی ہے نحو میں بلاغت میں. کما فی قولک زید عالم، ایک ہے زید العالم، صفت موصوف نہیں خبر بنائیں تو جی حسر ہوتا ہے جی یعنی یہ اس جگہ پر کہ جہاں سارے شہزادے کٹھے ہوں تو مفت و مفت علامہ اتنے کہن زید العالم، یا عالم صرف زید ہے جی. یہ ہے جی فیکون مقامہ ہو تو پس ہوگا ما زیادہ وہ جو زیادہ ہے اس میں مبالغہ سے، فی مقابلہ ما فاتہ من کونہ منقولا. شفافی فرماتے ہیں کہ منقول تھا اکبر، اب منقول کا خلاف ہوا ہے تو لہٰذا ال کی وجہ سے جو معنی میں زیادہ اضافہ ہوا ہے یہ اس کا قائم مقام ہو جائے گا. تو لہٰذا یہ دونوں ٹھیک ہے، اللہ اکبر اور اللہ الاکبر. چلو جی. اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں داخل کرنا الف لام کا ابلغ ہے سلام میں، پس قائم ہو جائے گا اکبر الاکبر المقام اکبر کے جی. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں داخل کرنا الف اور لام کا مراد تو پورا جملہ ہے نا، پس قائم ہو جائے گا اکبر الاکبر ہوئے اکبر کی جگہ. مقام اکبر کے. بابو یوسف یوسف رحمہ اللہ تعالی یقول ان افعال و فعیلا فی صفات اللہ تعالی سواء. صبر. امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اکبر کی جگہ کبیر بھی ٹھیک ہے، اکبر کی جگہ نکرہ معرفہ دونوں، وہ تو علیحدہ بات ہے. اچھا اکبر اسم تفضیل کا وزن ہے، کبیر صفت مشبہ کا وزن ہے، تو فرق ہوتا ہے کیونکہ اسم تفضیل غیر کی نظر سے ہوتا ہے کہ ایک مصدر دو میں پائی گئی اور ایک میں زیادہ ہے تو کہا جاتا ہے زید اضرب من عمر، مارا دونوں نے ہے لیکن زید نے زیادہ مارا ہے. تو فرماتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں بے شک افعال اور فعیل اکبر اور کبیر اللہ تعالیٰ کی صفات میں برابر ہیں. اللہ تعالیٰ کی وہ سمجھو کہ میں او دیکھو دلو جانے پہ سواؤن اس لیے توجہ کرے جی، اس لیے کہ نہیں مراد اکبر کے ساتھ ثابت کرنا زیادتی کو اللہ کی صفت میں بنسبت غیر اللہ کے غیر کے مشارکت کے بعد. اب یوں نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کبریائی میں کوئی شریک ہے اور اللہ کبریائی میں اس سے زیادہ ہے، یہ معنی تو نہیں ہے. یہ معنی بھئی اکبر کا حقیقی معنی تو یہی ہے نا کہ کسی اور میں بھی کبریائی ہو اور اللہ تعالیٰ کبریائی میں اس سے بڑا ہو تو پھر اسم تفضیل والا معنی بنتا ہے جی. اور سمجھے ہی لأنہ ہو اس لیے کہ نہیں مساوی اللہ تعالیٰ کے کوئی ایک اصل، تو لہٰذا پھر افعل بمعنی یعنی اسم تفضیل کے معنی میں نہیں ہے بلکہ صفت. تو لہٰذا اس لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی شان میں افعل اور فعیل دونوں کیا ہوتے ہیں، یہ قاعدہ مسئلہ ہے جی. اچھا جی چلو جی. اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں بے شک افعل اور فعیل اللہ تعالیٰ کی صفات میں برابر ہیں. شابہ جی. یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں بے شک افعال اور فعیل اللہ تعالیٰ کی صفات میں برابر ہیں بے خلاف ہیں اذا كان لا يحسن لأنہ لا يقدر الا على المعنى. بس صبر ہوئی. امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے جو فرق کیا اس کی وجہ برخلاف اس صورت کے جب کہ بندہ اچھے طریقے سے تکبیر نہ پڑھ سکتا ہو اللہ اکبر اللہ الاکبر اللہ الکبیر،
تو اس لیے تو لہذا وہ باقی جملے اگر بول دے الرحمن اکبر نا اللہ اعظم اللہ اجل سبحان اللہ الحمدللہ تو نماز ٹھیک ہے، لیکن اس لیے کہ نہیں قدرت رکھتا اب وہ مگر معنی کیا کہ اللہ کی شان بیان کرنے، اللہ اکبر کا معنی اللہ کی شان ہے نا، تو اب وہ چونکہ لفظ پر قدرت نہیں ہے تو معنی پر قدرت ہے، لہذا کوئی بھی معنی بول دے سبحان اللہ یہ بھی اللہ کی شان ہے، الحمدللہ بھی اللہ کی شان ہے، تو لہذا ٹھیک ہے۔ تو یہ دلیل ہے کن کی؟ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی، کہ اگر لفظ پر قدرت نہیں ہے تو اب وہ لفظ بولے جن کا معنی اللہ کی شان والا ہے، اللہ اجل اللہ اعظم، وہ معنی پائے جا رہے ہیں جی، سمجھے؟ برخلاف اس صورت کے جب کہ اچھے طریقے سے تکبیر نہ پڑھ سکتا ہو، اس لیے کہ نہیں قدرت رکھتا مگر معنی پر، اب لفظ نہیں اس کو آتے، لہذا ان لفظوں کا معنی جس جملے کے ساتھ ادا ہو سکتا ہے اس کے ساتھ نماز شروع کر سکتا ہے جی۔ وَلَهُمْ طرفین کی دلیل طرفین کی امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہ اللہ کی دلیل جی۔ تو وہ شروع ہے، میں آپ نے ایک مسئلہ پڑھا تھا کہ صاحب دہ جن کی دلیل بعد میں لاتے ہیں صاحب دہ کے نزدیک وہ مسئلہ مختار ہوتا ہے، یاد آیا؟ شروع میں پڑھا تھا۔ اور وَلَهُمَا طرفین کی دلیل یہ ہے کہ تکبیر لغتاً تعظیم ہے، تکبیر اس پر دلیل بین استور لکھی ہوں، جب یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے عرض کی عورتیں تانا دیتی ہیں آپ مہربانی ایک مرتبہ چہرے سے کپڑا ہٹا کر باہر آئیں جی، تو فلما رأینہ اکبرنہ، فلما تو یہاں اکبرنہ کا معنی ہے عظمنہ، کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو بڑا عظیم جانا، بڑا یہاں معنی یہ ہے کہ انہوں نے بڑا عظیم جانا، تاکہ ذکی حاضہ اور رمضانی حافظو حاضہ ملک کریم، کیا ملک کریم، کہ یہ تو فرشتہ ہے، یہ تو زلیخا انسان تو نہیں، یہ تو فرشتہ ہے، ایڈا معصوم چہرہ سونا، سبحان اللہ۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَهُمَا کہ تکبیر تعظیم ہے لغتاً، تکبیر لغتاً کیا ہے؟ تعظیم ہے، اور وَهُوَ یہ تعظیم تو ان جملوں میں سے کوئی بھی بولے تو حاصل ہو جاتی ہے، تو لہذا نماز شروع ہوگی۔ اور دیکھو درو ان تکبیر جی، دیکھ رہے ہیں، یعنی وہ تکبیر جو مذکور ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان میں وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ جی، یعنی فعظم، اللہ کی تعظیم کرو، اور بوجہ قول النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وتحریمہ التکبیر، تو یہاں بھی بمانا تعظیم، اے شاباش ہے۔ اور طرفین کے لیے یہ ہے کہ تکبیر وہ تعظیم ہے لغتاً، اور وہ تو حاصل ہے، شاباش شاباش۔ تکبیر وہ تعظیم ہے لغتاً اور وہ تو حاصل